نالین عرش کی زینت ہے. جس نے سرزمین مکہ پہ قدم رکھا تو وہ مکہ جو شرک میں آلودہ تھا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لمس سے مکہ مکرمہ بن گیا. آج اس محبوب ذات کی یاد میں جو ہم محفل کر رہے ہیں، اس کو جب ہم عقیدت سے، احترام سے، روح میں محبت کے لمس کو محسوس کرتے ہوئے سنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں بہترین اس راہ حق پہ زندگی گزارنے کی ہمت دے، ہدایت دے، حوصلہ دے تاکہ ہم آگے بڑھتے جائیں. ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئینہ ہیں جس میں عالمین پروردگار نے وہ جھلک دکھائی ہے کہ جن کی پیشانی سے نور سے شمس و قمر کو روشنی ملتی ہے، جن کے گیسوؤں کی مہک سے باغ عدن میں کھلنے والے پھولوں کو خوشبو کی بھیک ملتی ہے، جن کا نعت خواں خود خدا ہے. قرآن جن کا قصیدہ ہے، حضرت جبرائیل جیسے استاد ملائکہ جس کے دروازے پہ بھیک مانگنے آتے ہیں. اس کی شاہی کی حدوں کو صرف پروردگار عالم ہی جان سکتا ہے. اور آج کی اس محفل میں ہم چاہیں گے اس پہ مزید بات سنیں ڈیٹیل میں، اور اس کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں. میرے لیے ذکر کا ڈیٹیل میں قرآن حدیث کے حوالے سے ہمارے بردر عبد الرشید صاحب، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں اس سے مزید نوازیں. عبد الرشید صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سحری کا وقت تھا. امی جان عائشہ صدیقہ طاہرہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا کپڑے سی لی تھی. اتنے میں ہاتھ سے سوئی گری اور چراغ بجھ گیا. اسی اثناء میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ شریف میں تشریف لائے
تو آپ کی پیشانی کے نور سے پورا حجرہ جگمگا اٹھا، اور امی جان کو نیچے گری ہوئی سوئی بھی اس روشنی میں مل گئی۔ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے۔ آپ نے فرمایا افسوس ان لوگوں پہ جو قیامت کے دن مجھے نہ دیکھ پائیں گے۔ امی جان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو نہ دیکھ پائیں گے؟ فرمایا بخیل۔ عرض کی بخیل کون؟ فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی پڑھا جائے، لیا جائے، اور وہ مجھ پہ درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم دوستو، آج ہم الحمدللہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کی خوشی منانے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جس عظیم ہستی کے لیے خالق کائنات نے یہ جہاں سجایا، یہ کائنات سجائی، ہم اسی ہستی کی تعریف کے لیے، ہم اسی ہستی کے ذکر کے لیے جمع ہوئے، اور ہم ایسے ہی نہیں جمع ہوئے، اس کا حکم ہمیں رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ سورہ یونس آیت نمبر 58 میرا رب عز و جل فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ترجمہ، تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے لیے خوشی کا حکم دیا ہے، اور ابھی کسی نے ذکر کیا کہ اس کائنات میں رب کی سب سے بڑی نعمت نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے، ہم سب کے لیے، چاہے مسلمان ہیں چاہے کافر ہیں۔ اگر کافروں کو کچھ مل رہا ہے تو میرے نبی کی رحمت کی وجہ سے مل رہا ہے، ورنہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ان کو کچھ دیا جائے۔ اگر وہ اس وقت عذاب میں مبتلا نہیں ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔ آپ نہ صرف انسانوں کے، جنات کے بھی نبی ہیں، جمادات کے بھی نبی ہیں، چرند و پرند کے بھی نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی ہیں، ملائکہ کے بھی نبی ہیں۔ اور سورہ دوحہ ابھی بچہ تلاوت کر رہا تھا، اس کی آخری آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور رب کی نعمت کیا؟ میرے رب کی سب سے بڑی نعمت وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ علماء کے نزدیک، جن میں سیدنا عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں، ان کے نزدیک شب قدر سے بھی ولادت کی شب بہتر ہے، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ شب قدر کیوں عظمت کی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس شب میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں وہ شب بہتر جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یا وہ شب بہتر جس میں فرشتوں کا بھی آقا نازل ہوتا ہے؟ تو لیلۃ القدر سے بھی بہتر ولادت کی شب ہے، اور الحمدللہ
ہمیں ولادت پاک منانے کی، اس پہ خوشی منانے کا موقع میسر آیا ہے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ اگلے سال ہم ہوں نہ ہوں، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے بار بار شب ولادت، یوم ولادت منانے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رہیں۔ اب کوشش یہ کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختصر اور بڑے سلیس اور سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے۔ اگر لفاظی کی جائے تو کچھ لوگوں کو سمجھ نہ آئے، اگر کچھ بہت ہی پیچیدہ معاملات بیان کیے جائے تو وہ بھی شاید انٹرسٹ پیدا نہ ہو سکے۔ تو کوشش کی گئی ہے کہ جو ینگ ہمارا طبقہ ہے، ینگ بچے بیٹھے ہیں، تو ان کے لیے کوشش ہے کہ بہت ہی سادہ الفاظ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ایک جائزہ لے سکیں، اس سے روشنی حاصل کر سکیں۔ لیکن سرکار کی جو سیرت ہے، سرور کہوں یا مالک و مولا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کو ایک والد کی حیثیت سے دیکھیں، ایک پیغمبر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھیں، ایک پولیٹیشین کی حیثیت سے دیکھیں، ایک واریر کی حیثیت سے دیکھیں، ایک رحمت کے علم بردار کی حیثیت سے دیکھیں۔ حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک محمد، کیا پیارا نام، محمد، یعنی بولتے بھی ہونٹ ملتے ہیں، محمد۔ اور یہ ایسا پیارا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو پوری انسانیت سے چھپا کے رکھا۔ تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں ہے۔ تو یہ پیارا نام رب تعالیٰ نے محمد، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنے حبیب کے لیے مختص کر کے رکھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف حضرت عدنان تک ثابت ہوا ہے، جس پہ سب علماء کرام متفق ہیں، حضرت عدنان رحمۃ اللہ علیہ تک۔ مگر اس سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک تعداد اور ناموں میں اختلاف ہے۔ نسب اقدس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان رحمت اللہ تعالی اجمعین۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بخاری شریف کے مطابق حضرت عدنان تک رحمت اللہ علیہ 12 واسطوں پر اتفاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تک واسطوں کے متعلق 4 کا قول ہے، 7 کا بھی ہے، 15 کا بھی اور 40 کا بھی ہے۔ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راجح 40 ہی کا ہے۔ اچھا، اس میں ایک آپ پہ ایک کانسیپٹ ڈسکس کرتا چلوں کہ کچھ لوگ جب شجرہ شریف بیان کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم کے بعد آزر کا نام لے لیتے ہیں۔ آپ سنیں گے یوٹیوب سے بھی کہ وہ یہ سارا شجرہ سناتے اسماعیل بن ابراہیم بن آزر اور بن آگے چلتے ہیں۔ آزر ایک بت پرست تھا۔ ہمارے نبی کا نور کبھی کسی کافر کی پشت میں رہا، نہ کبھی کسی کافرہ کے رحم میں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ تک جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کے سب مسلمان اور مومن تھے۔ اچھا، اس کی مثال بہت پیاری کسی نے دی۔
حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام 3 دن یا 7 دن یا 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور اس مچھلی کے بارے میں ہے کہ وہ مچھلی بھی جنت میں جائے گی، کیونکہ اس مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ایک نبی رہا۔ تو جن اشخاص کی کمروں میں، جن ماؤں کے ارحام میں وہ نور رہا، وہ کیسے بت پرست؟ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ میں کوئی کافر، کوئی کافرہ نہیں، سب کے سب مومن رہے، اور آپ کا تعلق عرب کے مشہور اور معزز خاندان قریش سے تھا۔ مسلم شریف میں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا، بیسٹ آف دی بیسٹ۔ مشہور قول کے مطابق عام الفیل میں 12 ربیع الاول بروز پیر، اور انگلش تاریخ کے مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو آپ کی ولادت شریف ہوئی، اور آپ کی ولادت جب ہوئی تو بہت عجیب و غریب معاملات ہوئے۔ یہ آپ بڑوں نے تو سب نے سنے ہوں گے، میں بچوں سے مخاطب ہوں، تو وہ دنیا بھر میں جتنے بھی بت تھے سب منہ کے بل گر پڑے۔ فارس کے مجوسیوں، یعنی مجوسی کہتے ہیں آگ کی پرستش کرنے والے کو، 1000 سال سے انہوں نے ایک آگ بھڑکائی ہوئی تھی جو کبھی نہیں بجھتی تھی، وہ آگ اس رات بجھ گئی۔ کسرا کے محل ان میں زلزلہ آ گیا، ارتھکویک آ گیا، دریا ساوا خشک ہو گیا، اور مسند امام احمد حدیث نمبر 17163 میں ہے کہ والدہ مائدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر سے نکلنے والے نور سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ اب بتائیے کہ کیا انسانیت کی پوری تاریخ میں کوئی ایسا انسان پیدا ہوا ہے؟ کوئی ایک انسان ایسا پیدا ہوا ہے کہ جس کے آنے سے کائنات ہل کے رہ جائے؟ اسی لیے کوئی شاعر کہتا ہے کہ اب میری نگاہوں میں چچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ایک دفعہ اس کو پڑھنا دیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمینہ ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عبد المطلب کے سب سے لاڈلے بیٹے تھے۔ آپ کی پیشانی پر نور محمدی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمکتا۔ یہ حضرت عبداللہ کے ساتھ نہیں تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ علیہ السلام تک نور محمدی جس پشت میں رہا، کبھی ہاتھ میں، کبھی سینے میں، کبھی ماتھے پہ چمکتا رہا ہے۔ آپ جمال و صورت میں اس کمال سیرت کے آئینے دار حضرت عبداللہ، اور بہت پاک دامن تھے، پارسا تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بن عمرو تھا، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام وہب بن عبد مناف، اور والدہ کا نام برہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت پارسا، پرہیزگار، عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی۔ آپ قریش کی عورتوں میں حسب، نسب اور فضیلت میں سب سے ممتاز تھی۔ حضرت عبد المطلب کو اپنے بیٹے کے لیے ایسی عورت کی تلاش تھی جو حسن و جمال کے ساتھ حسب و نسب، شرافت اور پاک دامنی میں ممتاز ہو۔ خدا کی شان یہ تمام خوبیاں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود تھی۔ چنانچہ 24 سال کی عمر میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، 24 سال کی عمر۔
اچھا، اب اس وقت دنیا ہے کہ ہم ایک آرٹیفیشل غذاؤں سے، پریزرویٹو سے واپس آ رہے ہیں، ہم آرگینک غذاؤں کی طرف جا رہے ہیں. تو اس زمانے میں بھی یہ روایت تھا کہ جو شہروں سے اپنے بچے وہ دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ دیہاتوں کی خالص غذائیں کھا کر بچوں کے اعضاء مضبوط ہوں اور ان کی فصیح و بلیغ عربی آئے. اس زمانے میں دیہاتوں میں عربی بڑی اچھی بولی جاتی تھی. اسی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا، جس کا تعلق بنی سعد سے تھا. وہ بنی سعد بنی حوازن کی ایک برانچ تھی. ان کا قبیلہ عربیت اور فصاحت میں اپنا جواب خود رکھتا تھا. حضرت حلیمہ اپنے قبیلے کی خواتین کے ساتھ مکے میں بچے کی رضاعت کے لیے لینے آئیں اور حضرت حلیمہ کا ستارہ چمک اٹھا اور انہیں 2 سال تک نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے اور پرورش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. کسی نے کیا خوب کہا کہ لوگ کہتے ہیں حلیمہ نے تجھے پالا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ حلیمہ کو تو نے پالا ہے. جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر تشریف لائے تو ان کے پاس 70 بکریاں تھیں اور وہ 70 سے 700 ہو گئی اور وہ خوشحال ہو گئی. جس اونٹنی پہ وہ لے کے گئی وہ اونٹنی سب سے کمزور تھی اور جب سرکار اس پہ بیٹھے تو وہ اونٹنی سب سے آگے بھاگنے لگی. جب بنو سعد قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ اتنی برکتیں اس بچے کی تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اس بچے کی برکتیں ہمیں بھی کچھ دے دو. تو آپ نے کیا کیا کہ ایک تالاب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک ڈالے اور بنو سعد کو کہا آؤ اپنی بکریوں کو پانی پلاؤ. جن جن لوگوں نے اپنی بکریوں کو پانی پلایا ان کی بکریوں میں ایسی برکت ہوئی کہ وہ اس زمانے کے امیر ترین لوگ ہیں. ایسے ہی نہیں کہتے ہم اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں، ویسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکم اطہر میں تھے اور حمل شریف کو 2 مہینے ہو گئے تو آپ کے والد حضرت عبداللہ سفر تجارت سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننیال بنو عدی بن نجار میں 1 ماہ بیمار رہ کر صرف 25 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے اور وہیں دار نابغہ میں مدفون ہوئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ المنورہ میں رشتہ داروں سے ملاقات یا اپنی شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئیں. اس سفر میں حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھی. وہاں پہ واپسی پہ ابوا کے مقام پر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور اب آپ وہیں مدفون ہیں. یہ ابوا مدینہ اور مکہ کے درمیانی ایک مقام ہے. ابھی ایک بھائی کو ارادہ کیا عمرے کا، جن کو عمرے کا ارادہ ہو تو کوشش کریں کہ ان کے مزار شریف پہ حاضری دیں. بڑا ہی پرسوز مقام ہے. ایمن کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش ان کی سعادت میں آئی اور پیارے آقا فرمایا کرتے تھے انتی امی بعد امی، کہ آپ میری سگی ماں کے بعد آپ میری ماں. سرکار کی رحمت دیکھیں، اپنی جو رضائی ماں ہیں ان کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں، ایمن کے ساتھ سلوک دیکھیں، بلکہ ان کے رشتہ داروں کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیں. سیرت یا ولاد نبی منانا یہ نہیں ہے کہ ہم آئیں ذکر کریں سر دھونے اور چلے جائیں. ہم ان سے دیکھیں کہ ان کے کریکٹر میں کتنی مضبوطی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری، ان کے فٹ پرنٹس کیا ہیں.
اگر ہم ان کے فٹ پرنٹس پہ چلنا شروع کر دیں تو 100% نہیں، 80% نہیں تو 50%، 50 نہیں تو 10%، 1% ہی مل جائے ہمارے لیے وہی کافی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں تھے تو دوسرے بچوں کی طرح نہ چلاتے تھے، نہ گریہ وزاری کرتے تھے، روتے بھی نہیں تھے، ضد بھی نہیں کرتے تھے۔ 2 ماہ کی عمر میں آپ نے گھٹنوں کے بل چلنے لگے، 3 ماہ کی عمر میں آپ اٹھ کر چلنے لگے، 4 ماہ کی عمر میں دیوار کے ساتھ سہارا لے کر، دیوار کو سہارا دے کر چلنے لگے، 5 ماہ کی عمر میں صحیح طریقے سے چلنے کی قوت حاصل کر چکے، اور 8 ماہ کی عمر میں یوں کلام فرماتے کہ بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی، اور 9 ماہ کی عمر میں فصیح باتیں کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عمر کے ابتدائی حصے میں آپ نے جو کلام فرمایا وہ یہ کلام تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ہر طرح کی حمد و تعریف اللہ کے لیے ہے۔ جھولا جھلاتے وقت آپ چاند سے باتیں کرتے اور انگلی سے جس طرف اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھکتا۔ صحابی ابن صحابی، یہ میں نہیں بتا رہا، کون بتا رہا ہے؟ صحابی ابن صحابی سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرما رہے ہیں، ان سے روایت ہے کہ آپ نے نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی نبوت کی نشانیوں نے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی۔ میں نے دیکھا کہ آپ بچپن شریف میں گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے تھے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے تو جس طرف آپ اشارہ فرماتے چاند اسی طرف جھک جاتا۔ پیارے آقا نے کیا جواب دیا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کرتا تھا، کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، نہیں، آپ نے فرمایا میں چاند سے باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، اور وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، اور جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا اس وقت میں اس کی تسبیح کرنے کی آواز سنتا تھا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور۔ دیکھا کبھی ایسا بچہ؟ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں۔ صلو علی الحبیب۔ تو محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں اس دنیا میں تشریف لائے وہ سیاہ ترین دور تھا، گھٹا ٹپ اندھیرا، بالکل ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، عرب کی اخلاقی حالت بدترین، جہالت کی وجہ سے بت پرستی، خانہ کے کعبہ کے گرد بغیر کپڑوں کے طواف، پتھر، درخت، چاند، سورج، ستارے، دریا، کس کی وہ پوجا نہیں کرتے تھے؟ اپنے ہاتھوں سے پتھر کی مٹی کی مورتیاں بناتے، اسی کے سامنے سجدہ کرتے۔ قتل، راہزنی، جوا، شراب نوشی، حرام کاری، عورتوں کا اغوا، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، عیاشی، فحش گوئی، دنیا کا کون سا ایسا برا کام تھا جو نہیں ہوتا تھا؟ اور اس اندھیرے میں جب اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا تو پوری دنیا ان کے نور سے جگمگا اٹھی، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے بھائی بھائی بن گئے۔ امن ایسا قائم کیا کہ قافلہ جاتا تھا اور لوٹنے والا کوئی نہیں۔
عورت جس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس کو ماں کا درجہ دیا، بیٹی کا درجہ دیا، بیوی کا درجہ دیا، وراثت میں حصہ دیا۔ بیٹی فاطمہ جب حاضر ہوتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، کہاں تھا رب میں ایسے عورتوں کا درد؟ اپنی چادر بچھا دیتے، کہاں تھا عورتوں کا درد؟ میرے آقا نے دیا۔ جو لوگ شرابی تھے، جب شراب حرام ہوئی تو مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے پھوڑ دیے گئے، اس کی گلیوں میں شراب کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ آپ نے انسانیت کو نور کے اپنے نور سے جگمگا دیا، جو بھی ہم نے سنا کہ وہ بالکل اندھیروں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ہر نبی ولادت سے ہی نبی ہوتا ہے، ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اس کی بچپن سے ہی ولادت سے ہی حفاظت کی جاتی ہے۔ اب یہ بات کی بات ہے کہ ان کو تبلیغ کا، ان کو دین کی دعوت دینے کا حکم کب ہوتا ہے؟ جب اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال تک آپ اپنی سیرت دکھائی، اپنا کردار دکھایا، لوگوں کو ایگزامپل ایک سیٹ کی، اس کے بعد 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ غار حرا میں مشغول تھے تو اچانک فرشتہ ظاہر ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو گئے، اور فرشتے نے پہلا سوال یہ کیا، اقرا۔ تو پیارے آقا نے جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے معانقہ کیا، بھینچا، اور پھر عرض کی اقرا، آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور زور سے بھینچا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا، پڑھو، اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، آدمی کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ اب یہاں سے 40 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اظہار کی اجازت ملتی ہے۔ اس سے کچھ عرصہ آپ خفیہ طور پہ تبلیغ کرتے ہیں، اپنے قریب حضرت علی، حضرت خدیجہ، جو قریب کے حضرت ابو بکر صدیق، جو قریب کے رفاقات ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں۔ پھر آپ کو سورہ شعراء میں جب حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو آپ اعلانیہ طور پہ دعوت دیتے ہیں، اپنے رشتہ داروں اکٹھے کرتے ہیں، ایک طعام کا انتظام کرتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ اے قریش والو، اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم یقین کر لو گے؟